السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے ایک خاکہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا جو حالی کے متعلق لکھا ہے مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ مولانا حالی کا ذوق شعر بہت بلند تھا۔ ہمیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں حیات سعدی، یادگار غالب اور مقدمے شعر و شاعری سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آج ہم اسی صفحہ نمبر 67 کا جو آخری سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، جیسے کہ یہاں سے: ہمارے یہاں یہ دستور سا ہو گیا ہے کہ جب کوئی شاعر کسی سے ملتا ہے تو اس سے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دستور، ایک رواج سا بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اس سے وہ اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ شاعر جب شاعر سے ملتا ہے، شاعر تو شاعر سے اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ اس سے بھی اپنا کلام سنانے کا شوق گدگداتا ہے۔ یعنی کہ ایک شاعر جب دوسرے شاعر سے ملتا ہے تو وہ اس سے اپنا شعر سنانے کے لیے، اپنا کلام سنانے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنا شعر سنانے کی اس کے پاس چاہت ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد مخاطب اسے ہی فرمائش کرے گی۔ وہ پہلا شاعر دوسرے سے مخاطب ہے کہ آپ اپنا کلام سنائیں، اس کو معلوم ہے کہ جب وہ اپنا کلام سنائے گا تو وہاں سے وہ بھی کہے گا کہ آپ اپنا کلام سنائیں، اور بعض اوقات تو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور اکثر تو اس بات کی ضرورت تک نہیں پڑتی ہے، بغیر فرمائش کے بغیر ہی وہ شاعر اپنا کلام سنانے لگتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کرتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے۔ جب دوسرے لوگ جب شاعر سے ملتے ہیں تو وہ شاعر سے اپنے کلام سنانے کی فرمائش اس لیے کرتا ہے کیونکہ شاعر اس سے یہی توقع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ وہ جب ہم سے ملیں گے تو کہیں کہ بھائی آپ اپنا کلام سناؤ۔ لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس بات کا عرض، کچھ لوگ سچے دل سے وہ چاہت رکھتے ہیں اس بات کی کہ کوئی شاعر اپنے زبانی اپنا کلام سنائے، کیونکہ کسی بڑے شاعر کا کلام اس کی زبان سنے۔ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کا کلام خود ان کی زبانی سے سنے، جیسے کہ حالی، اقبال، آتش، جب بھی ان سے شاعر لوگ ملتے تھے تو وہ ان کے کلام کو ان کی زبانی سننے کی فرمائش کرتے تھے۔ وہ کسی نہ کسی لوگ مولانا حالی سے بھی فرمائش کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مولانا حالی سے ملتا تھا، ملاقات ہوتی تھی تو لوگ اس سے بھی، حالی سے بھی اپنا اشعار، اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے۔ حالی کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے تھے اور اکثر یہ عذر کرتے، اکثر یہ بہانہ کرتے تھے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اور اکثر بہانہ کرتے تھے کہ میری یادداشت ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ مجھے اپنا لکھا ہوا یاد نہیں رہتا ہے۔ یہ محض عذر لنگ ہی نہ تھا، یہ صرف بچنے کا بہانہ ہی نہیں تھا، اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، اس میں تھوڑی حقیقت بھی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے۔ لیکن اصلی بات، حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنی خود نمائی سے، یعنی کہ اپنے آپ کو دکھانے سے، اپنے آپ کو بڑا دکھانا یا خود نمائی کرنا، اپنی نمائش کرنے سے وہ بچتے تھے۔ آج کل تو ہمارے اکثر شاعر سے یہ خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے جو شاعر ہیں وہ زیادہ تر گا کے پڑھتے ہیں، ان کی ترنم میں پڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں۔ لیکن جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں، لیکن وہ شاعر جو بغیر ترنم کے پڑھتے ہیں، تحت اللفظ ان کی بغیر ترنم کے جو پڑھتے ہیں، ان میں بعض طرح سے چشم، ابرو، ہاتھ، گردن اور جسم سے کام لیتے ہیں۔ وہ شعراء جو بغیر ترنم کے پڑھتے ہیں وہ اپنے اشعار کو جب اپنے کلام کو سناتے ہیں تو اپنے چشم، آنکھوں کو، آبروں سے، ہاتھ، گردن اور جسم کے مختلف اعزاز کو ایسے حرکت میں لاتے ہیں، وہ ایسی شکلیں بناتی ہیں کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر لوگوں کو ہنسی آتی۔ مولانا سیدھے سادے طور سے پڑھتے تھے، حالی بالکل سیدھے طور سے پڑھتے تھے، سیدھے سادے طریقے سے پڑھتے تھے، البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے، ہاں لیکن وہ موقع کے مطابق، یعنی کہ جہاں پر خوشی کا موقع ہو، خوشی کے اشعار ہو، یا جہاں پر
غم کے اشعار ہوں غم کے موقع پر، تو وہ اس طرح ادا کرتے تھے، وہ اس طرح اس کلام کو بولتے تھے، پڑھتے تھے کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا، کہ اس سننے والوں کو اس کے انداز بیان سے ہی کیا ہوتا تھا، اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا، جو کہ آپ لوگ سالانہ جلسے کو آپ کہتے ہیں نا، اینول ڈے۔ مولانا کا مزاج کچھ علیل تھا، علیل بیمار۔ اس دن مولانا بیمار تھے۔ انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی۔ انہوں نے اپنا کلام مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دے دی، جو بہت بلند آواز مقرر اور پڑھنے میں کمال تھے۔ اس زمانے میں مولوی حمید الدین صاحب، وحید الدین صاحب اونچی آواز میں اور ایک بہت بہترین مقرر تھے، پڑھنے میں وہ کمال رکھتے تھے۔ سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے نہ رہا گیا۔ سلیم صاحب نے بھی ایک بند بھی مکمل نہیں کیا تھا، اس سے سہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ نظم ان کے ہاتھ سے لی، حالی نے اپنا جو نظم جس سے پڑھنے کے لیا تھا مولوی وحید الدین کو، ان سے اپنی نظم واپس لی اور خود پڑھنا شروع کی۔ ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام ہے۔ اس انداز سے انہوں نے پڑھی کہ تھوڑی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا، واہوائی ہو گئی اس کی۔ سر سید تو خیر اس زمانے میں مورد لعن و طعن تھی۔ اس زمانے میں سر سید احمد خان کو لوگ لعن و طعن کہتے تھے، یعنی کہ ان کی مذمت کرتے تھے، ملامت کرتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، کیونکہ سر سید احمد خان نے ایک تحریک چلائی تھی اس دور میں مسلمانوں کی اصلاح کے متعلق۔ اس وجہ سے زمانے کے لوگ، نام نہاد لوگ کیا کرتے تھے، سر سید احمد خان کو برا بلا کہتے تھے، کافر تک کہتے تھے، اور ہر کس و ناکس ان کے منہ آتا تھا، ہر کوئی اسے برا بلا کہتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراض کی بوچھاٹ پڑی وہ حالی تھی۔ لیکن اس زمانے میں سر سید احمد خان کے بعد جس شخص پر سب سے زیادہ اعتراض، نکتہ چینی کی جاتی تھی، وہ مولانا حالی تھی۔ ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو سر سید احمد خان کا ساتھی تھا، اس سے مردود سمجھا جاتا تھا، اس سے مذمت کی جاتی تھی، اس سے برا بلا کہا جاتا تھا۔ اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی، ایک طرف وہ سر سید احمد خان کا ساتھی تھا جس کی وجہ سے اس پر ملامت ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ حالی کی جو شاعری تھی اس زمانے کی شاعری سے، عام شاعری سے بالکل الگ تھی اور نشانہ ملامت بن گئی۔ مزید وہ اور بھی وجہ بن گئی جس سے لوگ اسے برا بلا کہیں، اور خاص طور پر مقدمہ شعر و شاعری نے خاص لگا دی۔ خاص طور پر حالی کی مقدمہ شعر و شاعری جو چھپی تو اس نے تو لوگوں کو اور بھی غصہ دلایا۔ اہل لکھنؤ والے اس معاملے چھوئی موئی سے کم نہ تھے، یعنی کہ لکھنؤ والے اس میں کیا تھے، کسی سے کم نہ تھے، یعنی کہ نازک مزاج کے تھے۔ یعنی کہ چھوئی موئی حرکت میں ایک قسم کا پودا ہوتا ہے جو بالکل چھوتے ہی وہ سکڑ جاتا ہے، یعنی کہ نازک مزاج۔ لکھنؤ والے اس میں تو نازک مزاج کے لوگ تھے، چھوئی موئی سے کم نہ تھے، نازک مزاج کے لوگ تھے، یعنی کہ وہ چھوٹی سی بھی تنقید کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ معمولی سی تنقید بھی روادہ نہ تھی، ہلکی سی چھوٹی بھی اگر ان پر تنقید کی جاتی تھی، نکتہ چینی کی جاتی تھی تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا، ان کو تو یہ خوف وہم سا لگ گیا تھا، ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی انہی کی مخالفت میں کی گئی۔ ان کو تو یہ لگا کہ حالی نے جو شعر و شاعری کی ہے، خاص طور پر مقدمہ شعر و شاعری جو لکھی ہے، وہ صرف حالی نے ہمارے خلاف ہی لکھی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف نکتہ چینی اور طعن و تعریض کی صدا آنے لگی۔ پھر تو کیا تھا، چاروں طرف حالی کے خلاف مذمت اور اس کے اوپر برا بلا کہنے لگے لوگوں نے۔ اوت پنج میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمہ کے خلاف مدت تک نکلتا رہا، اور حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کے خلاف لمبے عرصے تک اودھ میں ایک تنقیدی ایک رسالہ چھپتے رہا جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا۔ جو ادب میں جو تنقید کی جاتی ہے لیکن اس ادبی تنقید کا ایک عجیب و غریب نمونہ تھا۔ وہ صرف بے تکے اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا،
وہ رسالہ جو مقدمہ شعر و شاعری کے خلاف جو چھپ رہا تھا اودھ میں، وہ نہ صرف فضول اور بیکار ہی باتوں پر شامل نہیں تھا، بلکہ فوکٹ اور بفتیوں تک نوبت آ جاتی تھی، بلکہ وہ اس رسالے میں گالی گلوچ اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی لکھی جاتی تھی۔ جیسے کہ اس میں سے ایک مثال کے لیے لیا گیا ہے، اس تنقیدی رسالے میں سے کیا لکھا ہے وہاں پر، ایک شعر، ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے۔ وہاں لکھا ہے ہمارے حملوں سے حالی کا برا حال ہو چکا ہے، اور جس طرح پانی پت کی لڑائی میں جس طرح دشمن کو شکست کا فاش کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح ہمارے حملوں سے حالی بھی برا حال ہو چکی ہے۔ تو عزیز بچوں، آج ہم یہیں تک ہی مطالعہ کریں، اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔